پوری رات میں ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی. مجھے رونا آ رہا تھا. پتہ نہیں اب کیا ہوگا. عیسیٰ کیا کرے گا؟ اگر اس نے انگوٹھی واپس کر دی تو؟ اس سوچ نے میری جان نکالی تھی. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنے برابر میں سوئی ہوئی آنی کو دیکھا. پہلی بار میں نے انہیں یوں عیسیٰ کے برابر میں بیٹھے مسکراتے اور شرماتے ہوئے دیکھا تھا. وہ بہت خوش تھیں. میری غلطی کی وجہ سے ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی تھی. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میری وجہ سے اگر آنی کی منگنی ٹوٹ گئی تو کتنا برا ہوگا. میں شاید اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی. پھر ماموں ممانیاں میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میری ماں کیا سوچے گی؟ مجھے پوری رات چین سے نیند نہیں آئی تھی. صبح میری روئی روئی آنکھیں دیکھ کے میری ممانیاں کہنے لگیں، شفق تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں کیا بتاتی کہ مجھے کیا ہوا ہے. آنی کہنے لگی، میری رخصتی کا سوچ کے بچی رات بھر روتی رہی ہے، جیسے میں شادی کر کے امریکہ جانے والی ہوں. دوبارہ یہ میری شکل تک نہیں دیکھے گی، حالانکہ 8 قدم پہ میرا سسرال ہے. وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے بڑے آرام سے کہہ رہی تھی. میری والدہ کہنے لگی، عیسیٰ کا چھوٹا بھائی بھی ہے، اٹلی پڑھنے گیا ہے، کچھ دنوں تک آ جائے گا. کہو تو شفق تمہیں تمہاری خالہ کی دیورانی بنا دیتی ہوں، دونوں ایک ہی گھر میں رہ لینا. یہ سن کے میں نے برجستہ اپنی ماں کی طرف دیکھا. آنی کہنے لگی، ہائے آپا ایسا ہو جائے تو کمال ہو جائے گا. میری والدہ کہنے لگی، پہلے تم سسرال چلی جاؤ پھر مانگ لینا شفق کو اپنے دیور کے لیے. میری ماں کا مشورہ آنی کو بہت اچھا لگا. کہنے لگی، کیوں نہیں، میں تو ضرور مانگوں گی. بلکہ ایسا کریں، عیسیٰ کا نمبر مجھے دیں، میں ابھی اسے کہہ دیتی ہوں کہ ہماری شادی پہ اپنے چھوٹے بھائی کی منگنی میری بھانجی سے کر دیں. آپا قسم سے بڑا مزہ آئے گا. میں نے کہا، جی نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے ابھی میڈیکل پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. میرے سامنے کوئی بھی شادی کا نام نہ لے. میں نے یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہی تھی. میری خالہ کہنے لگی، سن لیا آپ نے؟ میری باری میں تو آپ نے بڑا طوفان مچا رکھا تھا کہ لڑکیوں کو پڑھائی میں اپنی عمر نہیں گنوانی چاہیے، وقت پہ شادی ہو جانی چاہیے. سن رہی ہیں آپ اپنی بیٹی کے خیالات؟ میری والدہ کہنے لگی، اسے تم بولنے دو. میں پہلے ہی سوچ چکی تھی، جیسے اس کی 14 جماعتیں مکمل ہوں گی میں اسے رخصت کر دوں گی. میں ٹیبل سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی. ناشتہ تک نہیں کیا. مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب میرے نمبر پہ عیسیٰ کی کال آئی. میں نے فون اٹھایا. کہنے لگا، شفق مجھے تم سے ملنا ہے. یہ مت سمجھنا کہ تمہیں دھمکی دی ہے، میں سچ مچ رات تک کا انتظار کروں گا. میں نے کہا، نہیں پلیز آپ ایسے نہیں کریں گے، میں آپ کو سب سچ بتانے کو تیار ہوں. آپ بتائیں کہاں ملوں میں آپ سے؟ اس نے ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس سینڈ کیا. میں اپنی دوست سے ملنے کے بہانے سے باہر نکلی تھی کہ 2 گھنٹے تک آ جاؤں گی. گھر ویسے بھی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. میں اسی ریسٹورنٹ میں پہنچی جس کا عیسیٰ نے بتایا تھا. وہ وہاں پہلے سے موجود تھا. مجھے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پہ بل پڑے. میں خود پہ ضبط باندھے یہاں تک پہنچی تھی. پہلی بار یوں کسی سے ملنے آئی تھی، اور وہ بھی اپنی آنی کی خاطر. میں عیسیٰ کے ٹیبل تک آئی. بڑے روکھے لہجے میں بولا، بیٹھو. میں اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی. کہنے لگا، تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ رات بھر میں سو نہیں پایا. میں نے کہا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا قصور ہے، میرے قصور کی سزا میری آنی کو مت دیں. وہ کہنے لگا، اور اپنی زندگی برباد کر دوں؟ دل میں تمہیں بسا کے زندگی تمہاری خالہ کے ساتھ گزاروں؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ آسان ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا، پلیز عیسیٰ آپ ایک بار میری بات سن لیں. میں نے یہ سب اپنی خالہ کے لیے ہی کیا تھا. مجھے آپ میری خالہ کے لیے اچھے لگے تھے، آئی پرومس. میں نے آپ کے ساتھ کوئی ڈرامہ نہیں کیا. آنی آپ کو لے کے سیریس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا آپ کو آنی کے لیے سیٹ کرنے کے لیے میں کوشش کروں. اسی لیے گلاب کے پھول کے ساتھ میں آپ کو آنی کے نام سے پیغام بھیجتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے دیکھ چکے ہیں. آپ سے آنی کے حوالے سے ہی بات کی تھی، اور اس دن ریسٹورنٹ میں آنی کو میرون سوٹ پہنا کے لائی تھی تاکہ آپ انہیں دیکھ لیں. لیکن آپ کے آنے سے چند منٹ پہلے آنی کے کپڑوں پہ چٹنی گر گئی اور وہ واش روم چلی گئی اور اپنا میرون دوپٹہ مجھے دے گئی اور آپ نے مجھے دیکھ لیا. یہ سب محض اتفاق تھا. میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہوں. میرا یقین کریں.
میں آپ کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، میں نے صاف بات اس سے کہی تھی۔ وہ کہنے لگا بائی دا وے تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ تمہاری خالہ کو مجھ میں دلچسپی نہیں تھی، مجھے بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پھر تم نے یہ سب ڈرامہ کیوں کیا؟ بہت شوق تھا تمہیں یہ سب کر کے ہمیں ملوانے کا۔ کیوں شفق تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا تھا؟ تم روز میرے بینچ پہ گلاب کے پھول کے ساتھ ایک رکھا رکھو گی اور میں تمہیں دیکھنے کی کوشش تک نہیں کروں گا۔ اب تو میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، فون پر باتیں تم سے کی ہیں، تصور میں بھی تم تھیں، اپنی سوچوں میں تمہارے ساتھ کس حد تک آگے جا چکا ہوں تمہیں اندازہ ہے؟ میری سنجیدگی کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتی ہو کہ اپنی والدہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجنے میں نے دیر نہیں لگائی، اور اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے یہ سب مجھے خالہ کے ساتھ ملوانے کے لیے کیا تھا۔ واو، مطلب میں تمہیں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں۔ وہ بے حد غصے میں تھا، غصے سے اپنے دانت بھینچ کے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہہ رہا تھا۔ شاید وہاں اور لوگ بھی موجود تھے اس لیے، ورنہ شاید اس کا لہجہ بلند ہو جاتا۔ میں نے کہا میری آنی کا مذاق بن جائے گا عیسیٰ، پلیز۔ میں رو دینے کو تھی، ماموں ممانیاں سب گھر پہ موجود ہیں، پلیز، بہت رسوائی ہو جائے گی، میری آنی بہت اچھی ہیں، آپ بہت خوش رہیں گے، پلیز منگنی مت توڑیے گا۔ میں رونے لگی۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر دونوں کوہنیاں ٹیبل پہ رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ لیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں شفق، میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، بہتر ہے کہ تم اسے فیس کرو، جتنی جلدی ہو سکے سب کو سچ بتا دو، ورنہ پھر میں بتا دوں گا۔ میں تمہاری خالہ سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا شادی آپ مجھ سے بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی پاسبل نہیں ہے، چاہے منگنی توڑ بھی دیں تب بھی میرا آپ سے کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے گھر والے کبھی بھی اس لڑکے سے میری شادی نہیں کریں گے جو میری خالہ سے رشتہ ختم کر دے، اور میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میری خالہ سے رشتہ توڑنے کے بعد مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا کہ میں آپ کو اپناؤں گی، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس بات کا بھی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میرا لہجہ بھی حتمی تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے، تم عیسیٰ کے جذبات سے کھیلو گی؟ واو، اوکے، جاؤ اپنے گھر جاؤ، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم نے جو کھیل کھیلنا تھا کھیل لیا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کے مجھ سے پہلے وہ اٹھ کے جا چکا تھا، اور میں یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میرا خون شاید میرے وجود میں خشک ہو چکا تھا۔ اب کیا کرے گا وہ؟ بات مزید بگڑتی جا رہی تھی، بلکہ بگڑ چکی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ گھر پہنچی۔ گھر میں رونقیں لگی ہوئی تھیں، میرے سارے کزنز گانے لگا کے ڈانس کر رہے تھے، امی اور ممانیاں جہیز کے سامان کی لسٹ بنا رہی تھیں، آنی سب بھتیجے بھتیجیوں کو ڈانس کے اسٹیپ بتا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی مل گئی تمہیں فرصت، چلو ادھر آؤ سنبھالو اپنے کزنز کو۔ پھر سب بچوں سے کہنے لگی بھائی میری جان چھوڑو، شفق تم لوگوں کو ڈانس سکھائے گی، اس کی جان کھاؤ۔ سب کزنز میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں پہلے ہی پریشان تھی، لیکن سب پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چند ایک ڈانس اسٹیپ بتائے اور اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں آنی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ جی آنٹی، مجھے آپ سے بس یہی کہنا تھا کہ میں ایسے بھاری بھرکم قسم کے کپڑے نہیں پہنتی، آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اپنی شاپنگ خود کر لوں، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ پھر مسکرانے لگی۔ تھینک یو سو مچ، یہ کہہ کے آنی نے فون بند کر دیا۔ اوہ تھینکس گاڈ، مجھے تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیں گی، کہ اے لڑکی تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بڑوں کی پرمپرا توڑنے کی، ہماری بہو ہونے کے ناطے تمہیں فینسی کپڑے پہننے پڑیں گے اور ہمارے خاندانی زیور پہن کر ہماری پرمپرا کا پالن کرنا پڑے گا۔ مگر شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، بڑی سویٹ قسم کی ساس ہے میری، فوراً سے مان گئی۔ کہنے لگی جو تمہیں پسند ہے وہی خرید لینا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا۔ اچھا ہوا یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ پھر کہنے لگی شفق تم میرے ساتھ چلنا پلیز، تمہاری چوائس بہت اچھی ہے،
جیسے لڑکا تم نے ہینڈسم ڈھونڈ کے دیا ہے، کپڑے بھی اچھے لا دینا۔ شاپنگ کے معاملے میں بالکل بھلکڑ ہوں۔ میں چپ تھی۔ پتہ نہیں عیسیٰ گھر پہنچ گیا، کیا تماشا لگانے والا تھا وہ۔ ابھی کچھ دیر میں یہ ساری خوشیاں اداسی میں بدلنے والی تھیں۔ میں نے اپنا پرس ایک طرف رکھا، چائے کا بہانہ کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اگلی روز شام کے وقت جب میں کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں عیسیٰ کو دیکھ کے میری جان نکلی۔ میری والدہ اسے کولڈ ڈرنک پیش کر رہی تھیں۔ گلاس پکڑتے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ میری رنگت اڑی۔ تو کیا وہ انکار کرنے خود آ گیا تھا؟ مجھے دیکھ کے اس نے نظریں جھکائیں۔ کہنے لگا مجھے وجیہہ سے بات کرنی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ اس نے میری والدہ سے بات کی۔ میری جان لبوں پہ آئی۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، میں وجیہہ کو بلاتی ہوں۔ میری والدہ آنی کو بلانے چلی گئیں۔ ممانیہ اپنے اپنے کمروں میں تھی۔ لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں چند قدم بڑھا کے اس کے پاس آئی۔ آپ آنی سے کچھ مت کہیے گا عیسیٰ، میں۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ تمہارا جواب میں سن چکا ہوں اور تمہاری خود غرضی میں دیکھ چکا ہوں۔ اب میری باری ہے۔ میری جان نکلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں آنی باہر آ گئی۔ دوپٹہ سر پہ لے رکھا تھا، کچھ نروس بھی تھی۔ آنی کو دیکھ کے عیسیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آنی کہنے لگی جی کہیے، وہ ہاپا بتانی تھی کہ آپ نے مجھ سے کچھ کہنا ہے۔ میں بدحواسی کی وجہ سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بس اب کچھ ہی دیر میں سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ عیسیٰ نے کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا۔ گلاس ویسے ہی سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ پھر آنی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ امی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ شادی کی شاپنگ اپنی پسند سے کرنا چاہتی ہیں، اس لیے میں آپ کو لینے آیا تھا۔ امی کافی تھک چکی تھیں، اس لیے وہ خود نہیں آئی۔ آپ یقیناً میرے ساتھ اکیلے جانا مناسب نہیں سمجھیں گی، اس لیے اگر آپ چاہیں تو کسی کو ساتھ لے لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی یہ بات میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ آنی کہنے لگی ہاں شفق میرے ساتھ جائے گی، اس کی چوائس بہت اچھی ہے۔ آپا کیا میں ان کے ساتھ شاپنگ پہ جاؤں؟ میری والدہ کہنے لگی ہاں چلی جاؤ۔ آنی کہنے لگی چلو شفق جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے گھر پہ کام ہے، آپ کسی ممانی کو ساتھ لے جائیں۔ میں مزید عیسیٰ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنی کہنے لگی شفق کیا ہو گیا تمہیں، چلو ساتھ۔ عیسیٰ مجھے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی شفق تم ساتھ چلی جاؤ، گھر کے کام ہم دیکھ لیں گے۔ عیسیٰ کہنے لگا میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا، وہ ہمیں باہر لے کے جائے گا اور آنی کے سامنے میرا پول کھول دے گا۔ میں ڈر رہی تھی۔ آنی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی، حالانکہ میں کہہ چکی تھی کہ میں کیا کروں گی آپ دونوں کے بیچ میں، برا لگتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ ابھی کون سا وہ میرا شوہر ہے جو میں اکیلی اس کے ساتھ جاتی پھروں۔ جیسے ہی ہم گاڑی کے قریب پہنچے، وہ پہلے سے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ جیسے ہی میں پچھلی نشست پہ بیٹھی، آنی میرے ساتھ بیٹھنے لگی تو عیسیٰ کہنے لگا وجیہہ پلیز آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ آنی اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی مین روڈ پہ لے جا چکا تھا۔ سامنے لگے شیشے سے وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تو گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر عیسیٰ نے ہی بات شروع کی۔ کہنے لگا آپ جاب کہاں کرتی ہیں؟ آنی نے اپنی کمپنی کا نام بتایا۔ پھر وہ کام کے متعلق بات چیت کرتا رہا، وہ بھی مختصر سی۔ شاپنگ مال کے باہر لا کے اس نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی۔ آنی گاڑی سے اتری، میں بھی اتر کے ان کے برابر میں ہی کھڑی ہو گئی۔ اسی کی تقلید میں ہمیں مال کے اندر جانا پڑا۔ آنی میرے کان میں کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ بندہ ایک نمبر کا بور انسان ہے، ورنہ منگیتر سے کوئی اس کی کمپنی کے بارے میں پوچھتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے یہ لالچی ہے، جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری تنخواہ کتنی ہے۔ اس نے پیسوں کے چکر میں مجھ سے رشتہ کیا ہے۔ میں نے آنی کا ہاتھ پکڑ کے دبایا۔ میں نے کہا آہستہ نہیں بول سکتی، اگر اس نے سن لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ کہنے لگی تو سوچتا رہے،
ارے انسان یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کلر کون سا پسند ہے، کپڑے کیسے پسند ہے، یہ میری کمپنی کی تفصیل مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی نظر میرے پیسے پہ ہے، یہ جاننا چاہتا کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں۔ لیکن میں بھی بچوں بہت ہوشیار ہوں، مجال ہے جو اسے کچھ بھی بتاؤں۔ پتہ نہیں آنی ایسی باتیں کیوں کر رہی تھیں۔ وہ ایک فینسی شاپ کے اندر لے گیا، کہنے لگا یہاں سے آپ کو جو پسند ہے آپ خرید لیں۔ آنی کہنے لگی میں اتنے زیادہ فینسی کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ کہنے لگا پھر آپ جو پہنتی ہیں وہ خرید لیں۔ آنی اپنی پسند کے سوٹ خریدنے لگی، ساتھ ساتھ مجھ سے بھی پوچھ رہی تھی بتاؤ یہ اچھا لگے گا کہ نہیں۔ میں بھی انہیں مشورے دے دیتی تھی، لیکن اس کی نظروں کی تپش مسلسل میرے چہرے پہ تھی۔ جب بھی میں چور نظروں سے اسے دیکھتی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ میں نظریں چرا جاتی۔ آنی نے اپنی پسند کے 10-12 جوڑے خریدے تھے۔ عیسیٰ نے شاپنگ بیگ آنی سے پکڑ لیے، کہنے لگا برائڈل ڈریسز بھی چاہیں تو خرید لیں آپ۔ آنی کہنے لگی نہیں، وہ میں آپ کی پسند کا پہن لوں گی، نو ایشو۔ یہ سن کے اس نے میری طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی، کہنے لگا نہیں، وہ آپ اپنی پسند کا ہی خرید لیں، وہی بہتر ہوگا۔ مجھے خواتین کی شاپنگ کا کچھ خاص تجربہ نہیں ہے۔ آنی کے چہرے پہ مایوسی چھائی۔ ہم ایک بوتیک پہ چلے گئے۔ آنی اپنے لیے برائڈل ڈریسز پسند کرنے لگی۔ میں شاپ سے باہر آئی تو وہ دوسری دکان پہ ڈمی پہ لگا ایک برائڈل ڈریس دیکھ رہا تھا جو کافی خوبصورت تھا، قیمت بھی پوچھ رہا تھا۔ اس کی چوائس اتنی بھی بری نہیں تھی۔ ایک دم سے پلٹ کے اس نے مجھے دیکھا تو ڈریس چھوڑ کے میرے پاس آ گیا۔ میں دوبارہ سے دکان کے اندر جانے لگی، لیکن وہ میری کلائی پکڑ کے مجھے روک چکا تھا۔ میں کچھ حیران ہوئی تھی اور کچھ پریشان۔ میں نے کہا آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کہنے لگا کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں تمہاری خالہ کو شاپنگ کروا رہا ہوں تو کیا میرا ارادہ بدل گیا ہے؟ نہیں شفق، تمہارے کیے کی سزا تمہاری آنی بھگتے گی۔ تم نے اپنی آنی کی خاطر میرے جذبات کو کھلونا سمجھا تھا نا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ 1 مہینہ تمہاری آنی سے محبت کا ناٹک کروں گا اور شادی سے پہلے ڈرامہ ختم کر دوں گا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ اس نے یہ کہہ کے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب جاؤ، جا کے اپنی خالہ کی شاپنگ میں مدد کرو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، آنی شاپ سے باہر آ گئی۔ کہنے لگی آپ لوگ یہاں ہیں؟ میں اندر ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر عیسیٰ سے کہنے لگی میں نے ایک ڈریس پسند کر لیا ہے، آپ پیمنٹ کر دیں۔ یہ سن کے وہ شاپ کے اندر چلا گیا۔ آنی کہنے لگی اب مزہ آئے گا موصوف کو، میں نے پورے 2.5 لاکھ کا جوڑا پسند کیا ہے، بڑے نخرے دکھا رہا تھا، آپ خود خرید لیں، مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، اب مزہ آئے گا اسے۔ آنی نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا، لیکن میں عیسیٰ کی باتوں سے پریشان تھی۔ لیکن جب وہ برائڈل ڈریس کا باکس لے کے باہر آیا تو ایک بھی شکن اس کے ماتھے پہ نہیں تھی۔ کہنے لگا میں اسے گاڑی میں رکھ دیتا ہوں، آپ نے اور بھی کچھ لینا ہے تو خرید لیں، میں بار بار بازار لے کے نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ عجیب انسان ہے، ایسا لگ رہا ہے شادی نہیں کر رہا، میرے سر پہ کوئی احسان کر رہا ہے۔ آنی نے اپنے لیے کچھ جیولری خریدی، ہیل والے سینڈل، پرس، گو کہ جو چاہیے تھا وہ سب خرید لیا۔ واپسی پہ جب اس نے گاڑی ہمارے گھر کے سامنے کھڑی کی تو کہنے لگا وجیہہ مجھے آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ اس کی بات پہ آنی نے فوراً سے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ میں گاڑی سے نیچے اتر چکی تھی، آنی بھی گھر کے اندر آ گئی۔ کہنے لگی ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا اس سڑیل انسان نے مجھ سے نمبر کیوں لے لیا، سیدھے منہ تو اس نے بات نہیں کی، فون پہ بھی بور ہی کرے گا۔ ہائے وجیہہ کہاں جا کے قسمت پھوٹی تیری۔ آنی شاید ابھی بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ میں کھانا کھاتے ہی لیٹ گئی تھی۔ کیا کروں؟ کیا آنی کو بتا دوں کہ وہ شخص کیا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کیا کرے گا وہ۔ میں یہی سوچ رہی تھی۔ آنی ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب ان کے موبائل پہ بیل بجی۔ کہنے لگی مجھے لگتا ہے وہی ہے مسٹر سڑو۔ یہ کہہ کے انہوں نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو جی کون؟ آنی نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میں عیسیٰ۔
اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اوہو آپ، میں سمجھی رانگ نمبر ہے۔ آنی نے ایک آنکھ دباتے ہوئے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی ایکچولی میں آپ سے فون کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ کو میرا فون کرنا برا لگا؟ آنی کہنے لگی نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کتنا اچھا لگا؟ آنی مسکرانے لگی۔ آپ اکیلی ہیں یا کوئی اور بھی ہے آپ کے پاس؟ عیسیٰ کی آواز باہر تک آ رہی تھی اور اس کی یہ بات سن کے میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاں شفق ہے، ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں اس لیے، لیکن آپ بات کریں، میری بھانجی میری جان ہے، میری بہترین دوست ہے، میں اس سے کچھ نہیں چھپاتی۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا اچھی بات ہے، لیکن جو باتیں میں آپ سے کرنے والا ہوں وہ کچھ سیکرٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ وہ یقیناً میری آنی سے فلرٹ کرنا چاہتا تھا۔ آنی کچھ تذبذب سی ہوئی۔ جی آنی پہلی بار جھجکی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ تو ابھی سے گھبرا گئی، ابھی تو میں نے ٹھیک سے بات کرنی شروع بھی نہیں کی۔ آنی کچھ نروس ہوئی تھی۔ مجھے عیسیٰ پہ افسوس ہونے لگا، میں جانتی تھی وہ ناٹک کر رہا ہے۔ کہنے لگا وجیہہ اکیلے میں بات کرنی ہے آپ سے، پلیز آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں صرف آپ ہو۔ میرا صبر شاید جواب دے گیا تھا۔ میں نے کہا آنی، وہ آپ کو اماں بلا رہی ہیں، ابھی آواز آئی ہے مجھے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ آنی نے فوراً فون بند کر دیا، کہنے لگی آپا نے بلایا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے آواز آئی ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے فوراً سے عیسیٰ کو کال کی۔ پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ دیکھو تمہیں بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو، میری آنی کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ کھیل مت کھیلو پلیز۔ میری آواز میں بے بسی تھی، نمی تھی۔ اب پتہ چلا تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے شفق، آگے آگے دیکھو میں کرتا ہوں کیا۔ خیر تم سو جاؤ، آج رات نیند مجھے تمہاری آنی کی اڑانی ہے، گڈ بائے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں پریشان سی ہو کے رہ گئی تھی۔ آنی کا فون وہیں بیڈ پہ رکھا تھا۔ میں نے فون کی سم کچھ ہلا کے فون بند کر دیا۔ فون کی سروس بند ہو چکی تھی۔ میں فوراً سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ آنی جب کمرے میں آئی تو کہنے لگی شفق آپا کا کمرہ تو بند ہے، وہ تو سو رہی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن مجھے تو لگا جیسے انہوں نے آپ کو بلایا ہے، شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی خیر سو جاؤ۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا، پھر اسے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے لیٹ گئی۔ کہنے لگی میں تو عیسیٰ کو ایک نمبر کا بورنگ انسان سمجھ رہی تھی، لیکن یہ تو خاصا رومانٹک قسم کا لگتا ہے، پتہ نہیں کون سی سیکرٹ باتیں کرنی ہے اس نے۔ میں نے کہا آنی آپ پلیز ان سے فون پہ بات نہ کریں، یہ سب اچھا نہیں ہوتا، شادی سے پہلے ایسی باتیں غیر مناسب لگتی ہیں۔ وہ کہنے لگی ہاں یہ تو ہے، لیکن لڑکے آج کل ایسے شوق رکھتے ہیں، میری بھی بہت سی دوستوں کے منگیتر ان سے فون پہ باتیں کرتے تھے۔ میں نے کہا ہاں لیکن آپ نہیں کریں گی، آپ اسے صاف منع کر دیں۔ وہ کہنے لگی اوکے دیکھتے ہیں، ابھی تو سو جاؤ، کل مجھے آپا کے ساتھ فرنیچر پسند کرنے جانا ہے، بہت کام ہے۔ آنی عیسیٰ سے بات کرتی تھیں یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن میرے سامنے انہوں نے نہیں کی تھی۔ رات کو وہ فون آف کر کے سو جاتی تھیں۔ جیسے جیسے آنی کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ آنی کی شادی سے 3 دن پہلے عیسیٰ کا چھوٹا بھائی آنی سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ کافی شوخ مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ آنی سے کافی بے تکلف ہو کے باتیں کرتا رہا، جیسے پہلے سے شناسائی ہو۔ میں تب تک کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی جب تک وہ چلا نہیں گیا۔ میں مزید کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مہندی سے 1 دن پہلے مجھے عیسیٰ کی کال آئی، کہنے لگا کل مہندی ہے اور وہ میں پورے جوش و خروش سے کروں گا، لیکن جس دن بارات ہوگی میں بارات لے کر نہیں آؤں گا، میرا کھیل ختم۔ یہ سن کے میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، دیکھیں میری آنی کی بہت بدنامی ہو جائے گی۔
وہ کہنے لگا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے شفق، تم چاہو تو بارات آ بھی سکتی ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے، تمہاری آنے کی عزت بھی قائم رہ سکتی ہے، لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب تم چاہو گی۔ میں نے کہا میں تو یہی چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر جتنی جلدی ہو سکے کورٹ پہنچو۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا کورٹ کیوں؟ کہنے لگا ہمارا نکاح ہوگا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا تمہاری آنی سے نکاح میں تب کروں گا جب تم مجھ سے کورٹ میرج کرو گی، ورنہ میرا کیا ہے، میں چلا جاؤں گا، بدنام تمہاری خالہ ہو جائے گی، پھر اس سے شادی کوئی نہیں کرے گا۔ شفق سوچو مت، سوچنے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس، یا تو نکاح کرو یا پھر اپنی آنی کی بربادی کا تماشا دیکھو۔ میں تمہارا یہاں صرف 1 گھنٹہ انتظار کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ نہیں عیسیٰ پلیز، میں بھی بات کر ہی رہی تھی جب اس نے فون بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے مجھے بڑے عجیب و غریب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ایک لڑکی کی بارات کا یوں لوٹ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ میرے پاس بالکل بھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں بنا کسی کو کچھ بھی بتائے گھر سے باہر نکل گئی اور سیدھا کورٹ پہنچی، جہاں پہلے سے عیسیٰ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کے میرے پاس آیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز ایسا مت کرو، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ خالہ ہے میری، آپ کیسے خالہ بانجی سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا وہ تمہاری سگی خالہ نہیں ہے، اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ یہاں سب کے سامنے تماشا کرو گی تو جو تماشا میں لگاؤں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ آنسو صاف کرو اپنے، اور وکیل کے سامنے بالکل ڈرامہ نہ کرنا۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے میں اس کے ساتھ وکیل کے سامنے گئی۔ چند گواہوں کی موجودگی میں میرا نکاح عیسیٰ سے ہو چکا تھا۔ سائن کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وکیل کے کمرے سے باہر آ کر عیسیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنی گاڑی کے پاس آ گیا، کہنے لگا بیٹھو گاڑی میں۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے کہا نہیں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا شفق گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں، بات نکاح کی ہوئی تھی، وہ میں نے کر لیا ہے۔ کہنے لگا کھیل تم نے شروع کیا تھا، کیا کہا تھا تم نے؟ میں شادی سے انکار کر بھی دوں تو بھی تم میری نہیں ہو سکتی، تم مجھے مل نہیں سکتی۔ لو ہو گئی تم میری، بن گئی تم میری بیوی۔ اس کی بات نے میری جان نکال لی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ آپ آنی سے؟ وہ کہنے لگا تمہاری آنی سے میں شادی نہیں کروں گا۔ اب جا کے سچ اپنے گھر والوں کو بتا دو، کہو گی تو 2 دن کے بعد تمہارے گھر میں بارات لے کے آ جاؤں گا، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ میں تو جیسے پاگل ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ بول کے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ آئی ہیٹ یو، میں مر جاؤں گی لیکن میں کبھی آپ کی نہیں ہوں گی۔ پھر میں روتے ہوئے گھر واپس پہنچی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اپنی ہی خالہ کی خوشیوں کی قاتل میں خود نکلوں گی۔ وہ شخص بہت چالاک تھا، جان بوجھ کے اس نے یہ وار کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس وقت انکار کرتا تو میں اسے نہ اپناتی، اس لیے اس نے وقت گزارا اور عین شادی کے موقع پہ مجھے انڈر پریشر کر کے مجھ سے نکاح کر لیا، اور میں بے وقوف بن گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ شفق دروازہ کھولو، غضب ہو گیا۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی۔ میں نے آنسو صاف کیے، دروازہ کھولا تو میری والدہ رو رہی تھیں۔ میری جان نکلی، کہنے لگی میری بہن کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ یہ کہہ کے امی رونے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی عیسیٰ۔ السلام علیکم ریڈرز۔ تو کیسی لگی اسٹوری؟
اب آپ بتائیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے. اللہ حافظ.